مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج اردو تحقیق کے دو اہم میدان غالبیات اور اقبالیات پر جو ہے وہ سیر اصل لیکچر ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غالبیات اور اقبالیات اردو تحقیق میں کے دو اہم میدان ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی یادگاری غالب، غلام رسول ماہر غالب، شیخ محمد اکرام غالب نامہ، مالک رام ذکر غالب، امتیاز علی عرشی دیوان غالب، نسخہ عرشی، قاضی عبدالودود جہان غالب، سید معین الرحمن غالب اور انقلاب 1857 ڈاکٹر خلیق انجم مکاتیب غالب جیسے محققین نے اس میدان میں اپنی صلاحیتیں صرف کیں۔ اقبالیات بھی اردو تحقیق کا اہم شعبہ ہے۔ عبد المجید سالک ذکر اقبال، دانائے راز سید نذیر نیازی، فقیر سید وحید الدین، روزگار فقیر خلیفہ عبدالحکیم، فلسفہ اقبال سید عابد علی عابد، شعر اقبال یوسف حسین خان، روح اقبال مولانا عبدالسلام ندوی، اقبال کامل پروفیسر جگن ناتھ آزاد، پروفیسر منور مرزا، ایقان اقبال جسٹس جاوید اقبال زندہ رود اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ نے حیات اقبال اور فکر و فن اقبال پر قابل قدر کام کیا۔ یہ اوپر جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو مصنفین با ان کی کتابوں کے نام کے تفصیل سے جو ہے نا وہ حوالہ جات دیے ہیں۔ یہ حوالہ جات آپ کے آگے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کام آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں دو مستقل ادارے، اقبال اکادمی لاہور اور بزم اقبال لاہور، اقبال پر تحقیقی و تنقیدی کتابوں کی اشاعت کے ساتھ انگریزی اور اردو میں ہر سال 4 تحقیقی مجلے بھی شائع کرتے ہیں۔ ترتیب و تدوین متن تحقیق کا اہم حصہ ہے۔ بیشتر قدیم متنوں میں بہت سی اغلاط رواج پا گئی ہیں، کہیں ایک دوسرے کی تحریریں آپس میں ضم ہو گئی ہیں یا کچھ تخلیقات، اور یہ دوسرا ہمارا جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، اور یہ آج کے لیکچر کے اندر ہی میں سوچا کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ ہم کور اپ کر دیں۔ یا کچھ تخلیقات اور تصنیفات دوسروں کے نام سے منسوب ہو گئی ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایک ہی متن کے چند نسخوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان متنوں کی تصحیح اور تدوین کا بیڑا اٹھانے کے لیے چند محققین کمر بستہ ہوئے۔ اردو ادب میں تدوین متن کی باقاعدہ روایت کا آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے۔ ذیل میں چند نمائندہ تدوین نگاروں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی اردو میں تدوین متن کا باقاعدہ آغاز لاہور سے ہوا۔ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک حافظ محمود شیرانی کو اردو تحقیق و تدوین کا معلم اول قرار دیا جاتا ہے۔ وہ مخطوطہ شناسی کے علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے تدوین کا آغاز سائنسی اصولوں کی بنیاد پر کیا اور اردو تدوین کے لیے رہنما اصول و ضوابط فراہم کر دیے۔ تحقیقی مضامین کے علاوہ تدوین میں ان کا اہم کارنامہ حکیم ابو القاسم میر قدرت اللہ کے تذکرے، مجموعہ نغز اور خالق باری کی تدوین ہے۔ مولوی عبدالحق ساری زندگی اردو کے لیے وقف کیے رکھی۔ انہوں نے بہت سے تذکرے مرتب کیے۔ ان تذکروں میں نکات الشعراء، تذکرہ ریختہ گویاں، مخزن نکات، چمنستان شعراء، گل عجائب، عقد ثریا، تذکرہ ہندی، ریاض الفصحاء اور مخزن شعراء شامل ہیں۔ دیوان میر اثر اور مثنوی خواب و خیال، ذکر میر ملا وجی کی سب رس اور کتب مشتری کو بھی مرتب کیا۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے قریباً 40 سال تک قدیم دکنی ادب کے شہ پاروں کی بازیافت کی اور اہم مخطوطات کو مرتب کیا۔ انہوں نے متعدد نثری اور شعری متون کو مرتب کیا۔ کلیات قطب شاہ کی ترتیب و تدوین ان کا خاص کارنامہ ہے۔ قاضی عبدالودود اردو تدوین متن کی روایت کا ایک اہم دبستان پٹنہ ہے۔ قاضی عبدالودود اس کے سرخیل ہیں۔
اس کو سرخیل جو ہے وہ کچھ لوگوں نے پڑھا ہے، تو میں اس کی ابھی تک مجھے کوئی جہت ملی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور کامنٹ فرما دیں۔ سرخیل جو ہے وہ ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے اس دبستان میں حکیم الدین احمد اور حمید عظیم آبادی جیسے مدونین شامل ہیں۔ قاضی عبدالودود نے دیوان جوش ابن امین اللہ طوفان کا تذکرہ شعراء، دیوان رضا عظیم آبادی، قاطع برہان اور دیوان نازش مرتب کیا۔ عبدالقادر سروری آپ نے ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن کلیات سراج اور صنعتی کا قصہ بے نظیر مرتب کیا۔ مولانا امتیاز علی عرشی آپ دبستان رامپور کی پہچان ہے۔ مکاتیب غالب، انتخاب غالب، دیوان غالب، نسخہ عرشی، نادرات شاہی، سلک گوہر، کہانی رانی کیتکی اور دیگر بہت سی کتب مرتب کی۔ رشید حسن خان نقاد، محقق، مدون اور ماہر املاء و قواعد کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے فسانہ عجائب، باغ و بہار، مثنوی گلزار نسیم، مثنوی سحر البیان، مثنویات شوق اور زٹل نامہ کی تدوین کی۔ مشفق خواجہ محقق، شاعر اور کالم نگار ہونے کے ساتھ مشفق خواجہ کا بطور مدون بھی خاص مقام ہے۔ تذکرہ خوش، مارکہ زیبا اور کلیات یگانہ ان کے اہم تدوینی کارنامے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اردو کے اس عظیم محقق نے دیوان حسن شوقی، دیوان نصرتی اور مثنوی نظامی دکنی المعروف با پدم راؤ کو مرتب کیا۔ خلیل الرحمن داؤدی نے نہال چند لاہوری کی نثری تصنیف تہذیب عشق، دیوان درد، کلیات انشاء کے علاوہ متعدد متون مرتب کیے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کلیات میر شکنتلہ از مرزا کاظم علی جوان، دیوان حیدری، دیوان مبتلا اور نکات الشعراء کے علاوہ کئی متون مدون کیے۔ کلب علی خان فائق نے آرائش کلب علی خان فائق، اس میں یہ کلب جو ہے یہ چونکہ عربی سے ہے اور اس کو کلبے ہمارے ہاں اردو میں جو ہے نا وہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے۔ کلب علی خان فائق نے آرائش محفل، کلیات شیفتہ، کلیات مومن، کلیات میر، مہتاب داغ، یادگار داغ کے علاوہ متعدد کلیات اور متون مرتب کیے۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے مقدمہ شعر و شاعری اور مثنویات حسن کو مرتب کیا۔ دیگر مدونین میں ڈاکٹر محمد خان اشرف، ڈاکٹر نور الحسن نقوی، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، ڈاکٹر گور نوشائی جیسے اساتذہ فن کی ایک طویل فہرست ہے۔ جامعات۔ اب غالبیات اور اقبالیات کے حوالے سے جن جامعات کا بہت زیادہ ذکر ہے، ہندوستان کی تقریباً 60 جامعات میں ایم فل اردو اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی ڈھاکہ یونیورسٹی نے بھی اردو تحقیق کے میدان میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ مصر، ترکی اور برطانیہ، مصر عربی میں بولتے ہیں، مصر اردو میں، دونوں آپ کو بتا دیے تاکہ لیکن یہ لفظ جو ہے وہ مصر جو ہے وہ گلف میں زیادہ متداول ہے، یعنی بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ اور امریکہ، کینیڈا کی جامعات میں بھی اردو زبان و ادب پر تحقیق ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی، اورینٹل کالج لاہور، کراچی یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی، سندھ یونیورسٹی، جام شور و بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، پشاور یونیورسٹی پشاور، جامع بلوچستان کوئٹہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد، منہاج یونیورسٹی لاہور اور دیگر متعدد سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اردو زبان و ادب پر تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ برق رفتاری سے جاری ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مقدار کے ساتھ معیار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ادارے۔ اردو تحقیق کا کام صرف انفرادی کاوشوں اور جامعات تک ہی محدود نہیں بلکہ پاک و ہند کے بہت سے ادارے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت اور تحقیق و تدوین میں مصروف عمل ہیں۔ ماضی میں فورٹ ولیم کالج دلی کالج، جامعہ عثمانیہ، انجمن ترقی اردو ہند، دارالمصنفین اعظم گڑھ اور ندوۃ المصنفین دلی جیسے ادارے اردو تحقیق و ترویج کی خدمات پر مامور ہیں۔ اب بھی ہندوستان میں متعدد ادارے کام کر رہے ہیں جن میں قومی کونسل برائے فروغ اردو
اردو زبان، انجمن ترقی ہند اردو، ترقی اردو بورڈ، انجمن نفاذ اردو خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پاکستان میں ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد، اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد، مجلس ترقی ادب لاہور، مرکزی اردو بورڈ لاہور اور اردو بورڈ کراچی اور انجمن ترقی اردو کراچی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے نا ٹاپک اور اس کے ریلیٹڈ سب ٹاپک تھے، یعنی بنیادی جو ہے وہ موضوع اور اس کے ساتھ ثانوی موضوع یہ تھے۔ میں نے سب کو جو ہے نا وہ اردو میں آپ کو بتانا زیادہ مناسب سمجھا۔ ویسے ہمارے یہاں سب ٹاپک جو ہے وہ اب غلط العام ہو چکا ہے، لیکن چونکہ انگلش کا لفظ ہے تو اس کی جگہ پہ ثانوی موضوع ٹھیک ہے۔ جو ہے نا وہ اس میں پرائمری بھی جو ہے نا وہ ہمارا انگلش کا ورڈ ہے اور ہم اس کو ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں، اور جب ہماری انگلش کی بات آتی ہے تو اٹ مین کہ انٹرنیشنل انگلش کی بات آتی ہے، یا جو ہے نا وہ پنگلش کی بات آتی ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پنگلش کیا ہوتا ہے یہ آپ ڈیٹیل سے میرے انگلش چینل مینٹور انگلش پر جو ہے وہ دیکھ اور سن سکتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل سے جان سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب سوالات جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے وہ مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ چینل کے لیے ذرا کور اپ کر لینے دیں تو پھر میں سوالات کی طرف آتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا چینل مرشد اردو کی خدمات کے لیے، اس کے علاوہ ہمارا چینل مینٹور انگلش کی جو ہے وہ سروسز کے لیے، اور جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام کلاسیکل اسلامک سائنسز اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دیگر جتنی بھی منطق یعنی لاجک، منطق، فلسفہ اور فقہ، اصول الفقہ کے ریلیٹڈ جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ کو جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سے مل جائیں گے۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ اب میں سب کے جو ہے نا مائکس اوپن کرنے لگا ہوں، تو اب آپ نے جو ہے نا وہ باری باری جو ہے نا وہ جو ہینڈ ریز کرے گا پہلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایک کر کے نا، جب تک ایک بندے کا ہینڈ ریز ہے تب تک دوسرا کوئی ہینڈ ریز نہ کرے، تاکہ جو ہے وہ بہتر انداز سے سب کے سوالوں کو جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ درست انداز سے جو ہے نا وہ پذیرائی ملے اور اس کا درست انداز سے جواب دیا جا سکے۔ تو چلیے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔